بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگر آپ اس ناول کی بقیہ ایپیسوڈ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل میزاب انفو کا وزٹ کریں۔ دوستو، اس ناول کی ایپیسوڈ نمبر 16، 17 اور 18 میرے دوسرے چینل میزاب ولاگ پر موجود ہیں۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نمبر 20۔ ہیلو عزیز، کدھر ہو؟ وہ اذلان کے گھر کے باہر موجود تھا۔ کیوں گھر پر ہوں؟ خیریت اور دعا؟ ہادی نے اگلا سوال کیا تھا۔ سامنے بیٹھی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اس نے بیزار لہجے میں کہا۔ شکر خدا کا، ہادی نے شکر کیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اب اسے فکر ہوئی تھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں باہر کھڑا ہوں، جلدی سے آؤ، گاڑی میں بتاتا ہوں، اس نے عجلت میں کہا تھا۔ اور وہ جو کھانا کھا رہا تھا، کھانا چھوڑ کے سر پر پاؤں بھاگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر پوچھ رہا تھا، اور ہادی نے اسے تفصیل سے بتایا تھا سب کچھ گاڑی چلاتے ہوئے کہ کیسے علی نے اس آدمی کی باتیں سنی اور کیسے اس نے کچھ مخصوص بندے نگرانی کے لیے ہائر کیے اور کیسے ان لوگوں نے فجر کو ٹریپ کر کے گھر تک بلوایا ہے۔ وٹ اتنا کچھ ہو گیا تم لوگ مجھے اب بتا رہے ہو؟ اور یہ علی مجھے پہلے بتا دیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اذلان نے اس کی باتیں سن کر غصے سے گاڑی کے مرر پر مکہ مارا تھا، کیونکہ علی کو لگا تھا کہ شاید فجر ٹریپ نہ ہو اور اس کے پلان کو کامیاب نہ ہونے دے، مگر ہادی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یار یہ اتنی بے وقوف کیوں ہے؟ مطلب حد ہوتی ہے بے وقوفی کی، اپنی عزت داؤ پر کیسے لگا سکتی ہے؟ اذلان نے غصے میں چلا کر کہا تھا۔ صرف فجر ہی نہیں، مشی بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے ہمدانی ہاؤس پہنچ چکی ہے اور اب دونوں کی جان کو اور عزت کو خطرہ ہے۔ ہادی نے اسے آگاہ کیا تھا، بٹ مشی سے یہ امید نہیں تھی، وہ تو اس کی بات سن کر اچھل ہی پڑا تھا۔ اگر فجر کو ذرا برابر بھی آنچ آئی یا مشی کو تو آج کی رات ارحم ہمدانی کی آخری رات ہوگی۔ اس نے خون چھلکاتی آنکھوں سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ وہ ان دونوں کو لے کر بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے اپنے اگلے لائے عمل کے لیے۔ فجر ارحم کی باہوں میں تھی اور مشی ہمدانی کی۔ بیسمنٹ میں جا کر انہوں نے ان دونوں کو بیڈ پر لٹایا۔ ہمدانی نے فون کر کے گاڑیوں کا پوچھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ ٹھیک 3 منٹ کے بعد گاڑیاں اس کی بیسمنٹ سے لاحق پچھلی گلی کے مین روڈ پر ہوں گی، وہاں تک انہیں پیدل چل کر جانا تھا۔ علی ہمدانی ہاؤس پہنچ چکا تھا، مگر چوکیدار نے اسے بتایا کہ ہمدانی گھر پر نہیں ہے۔ کیا تم نے کسی لڑکی کو یا گاڑیوں کو اندر جاتے دیکھا؟ صاحب جی، ہم کل سے چھٹی پر تھا۔ صاحب نے بولا تھا کہ جب تم کل آئے گا تو ہم لندن ہوگا، پیچھے سے گھر کا رکھوالی رکھنا، چوکیدار نے اپنے مخصوص پٹھانوں والے انداز میں بتایا۔ اچھا پیچھے ہٹو، مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے چوکیدار کو پیچھے ہٹایا اور اندر چلا گیا، مگر صاحب جی، چوکیدار نے رکنا چاہا تو عامر صاحب نے اسے بتایا کہ وہ کچھ سیریس کیس کے مسئلے میں آئے ہیں، تو زیادہ بولے نہ اور انہیں تلاشی لینے دے، نہیں تو اپنے صاحب کے ساتھ وہ بھی برا پھنسے گا۔ چوکیدار بیچارہ غریب آدمی تھا، کورٹ کچہری جانے کی بجائے اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی اور ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ علی بھی اندر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے پیچھے اذلان اور ہادی کی آوازیں بھی سنی تھی۔ تم لوگ نیچے دیکھو، میں اوپر کا چکر لگاتا ہوں، چپا چپا چھان مارو، اذلان نے غصے سے کہتے ہوئے اوپر کا رخ کیا تھا۔ تقریباً سارے کمرے، کچن، گراج، ہر جگہ وہ دیکھ چکے تھے، انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اذلان ارحم کے کمرے میں گھسا ہی تھا کہ سامنے دشمن جاں کا دوپٹہ آدھا بیڈ پر اور آدھا نیچے گرا ملا۔ تم ارحم ہمدانی، اگر میری اسٹرابری کو خراش بھی آئی تو چھوڑوں گا نہیں، میرے قہر سے بچ کر دکھانا، اس نے اپنے ہاتھ پر دوپٹہ لپیٹتے ہوئے قہر زدہ لہجے میں کہا۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، ایسے جیسے ابھی کسی کا خون کر دیں۔ عزیز کچھ ملا؟ علی نے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے بیڈ کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ یار پورا گھر چھان مارا ہے، ایک ایک چپا چھان لیا، کوئی سراغ نہیں ملا، ہادی نے بے بسی سے کہا تھا۔ ہوگا یہیں پر ہوگا کوئی نہ کوئی کلیو، کیونکہ باہر کھڑے نگرانی پر دونوں بندے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں لڑکیوں کو گھستے دیکھا گیا ہے مگر نکلتے نہیں، علی نے بتایا تھا۔ تو یار پھر گاڑیاں کہاں گئی؟ وہ پیدل تو چل کر نہیں آئیں، گاڑیاں بھی تو ہوں گی نا، وہ کیوں نہیں ہیں باہر؟ ہادی بے بس تھا۔ تم دونوں نے کیا انہیں بچہ سمجھا ہے؟ اگر وہ اتنی ہمت کر سکتے ہیں تو پلان بھی کیا ہوگا کچھ۔ اذلان نے اٹھ کر سامنے والے بک ریک کو زور سے ٹھوکر ماری تھی اور بک ریک زمین بوس ہوا تھا اور اس کے گرتے ہی پیچھے ایک چھوٹا سا ڈائری باکس نظر آیا۔ یہ یہاں ہوگا کوئی نہ کوئی کلیو۔ اذلان نے اس ڈائری باکس پر لگا گرین بٹن پریس کیا تو وہ دیوار جس پر وہ ڈائری باکس لگا تھا ایک دم سے سامنے سے ہٹی تھی
اور سیڑھیاں نظر آئی تھی۔ اس نے جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا لائٹس خود بخود روشن ہونے لگی۔ جب اذلان نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا اسی ٹائم وہ ان دونوں کو اٹھائے گاڑیوں میں ڈال رہے تھے۔ وہ ہادی اور علی جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگے، مبادا کہیں دیر نہ ہو جائے، مگر دیر تو ہو گئی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں اتر کر ہادی باہر دروازے کی طرف بڑھے، ان کی گاڑیاں انہیں گلی سے باہر جاتی نظر آئی تھی۔ علی نے 1 منٹ بھی ضائع کیا بغیر عامر کو کال کی تھی۔ وہ اپنی گاڑی مین روڈ پر لے جا کر ان گاڑیوں کے پیچھے لگائے اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ تینوں دوبارہ سے بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے اپنی گاڑیوں تک آئے تھے اور گاڑی میں بیٹھ کر فل سپیڈ میں گاڑیاں دوڑا دی۔ آج اس چوہے بلی کے کھیل کو میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ ارم ہمدانی، بڑی غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے تم نے، میری دھڑکنوں کو چرانے کی کوشش کی ہے، تمہاری نسلوں کو تمہاری دھڑکنیں بند کر دوں گا میں۔ وہ غصے سے گاڑی چلاتے ہوئے چلا رہا تھا۔ عزی کام ڈاؤن۔ ہادی کو اس کے غصے سے خوف آیا تھا۔ جی عامر صاحب، آپ فالو کر رہے ہیں ان گاڑیوں کو؟ علی نے دوبارہ کال کر کے پوچھا۔ جی سر، ہم آن دا وے ہیں۔ عامر نے کہا تھا دھیان سے، ان کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنا پلان بدل لیں۔ جانے دیں جہاں جاتے ہیں، بس فالو کریں، علی نے حکم جاری کیا تھا۔ جی سر، انہوں نے تابعداری سے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ وہ دونوں چودھری ذاکر کے فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ اب وہ ان دونوں کو اٹھائے کمرے کی طرف بڑھے اور ان کو روم میں لٹا دیا تھا۔ ارم، جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا، صرف 3 گھنٹے ہیں تمہارے پاس۔ اس کے بعد ہیلی آئے گا اور ہم نے جگہ بدلنی ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہمدانی نے اس کو دوبارہ پلان بتایا تھا۔ وہ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ انہیں فجر کے چلانے کی آواز آئی۔ مجھے لگتا ہے اسے ہوش آ گیا ہے۔ ارم نے کہا نہیں، تمہیں کہا تھا اسے ڈر دے کر کرنا جو بھی کرنا ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ پاپا بس دینے لگا ہوں، اس کا تڑپنا تو دیکھ لوں، جتنا اس نے مجھے تڑپایا ہے میرا بھی حق بنتا ہے اسے اذلان کے لیے تڑپتا دیکھوں، اپنی عزت کی بھیک مانگتا دیکھوں، پھر پڑے گی میرے کلیجے کو ٹھنڈک۔ 2 بار موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، اتنا سا انجوائے کرنے کا حق تو بنتا ہے میرا، اس نے کمینی سی ہنستے ہوئے کہا۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں گھسے تھے جہاں مشی بے ہوش پڑی تھی اور ارم اپنے کمرے کی طرف۔ کون سی جگہ ہے یہ ارم؟ تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میرا دوپٹہ کہاں ہے؟ وہ آنسو بہاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ریلیکس جانم، رو کیوں رہی ہو؟ یہاں بس ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے اور پھر میں تمہیں لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، جہاں صرف میں اور تم ہوں گے۔ ارم نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے، گھر جانے دو مجھے پلیز۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تمہیں جانے دوں جو اتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہے، آج تو تمہارے حسن سے رات رنگین کرنی ہے۔ اس نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا ارم تم اتنے کمینے ہو، میں بیوی ہوں کسی کی، امانت ہوں کسی کی، تم کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ یہ؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ امانت؟ کیسی امانت؟ تم خود چل کر آئی ہو میرے پاس، میں تمہیں گھر سے نہیں لینے گیا تھا، اتنا شوہر کا خیال تھا تو مجھے شادی کی امیدیں کیوں دلاتی پھرتی تھی؟ اب میرے جذبوں کو ہوا دی ہے تو بھگتو۔ اس نے اس کے منہ پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے دھوکے سے بلوایا تھا، مجھے ذرا بھی تمہاری گندی چالوں کا پتہ ہوتا تو میں تم پر تھوکتی بھی نہ، اس نے روتے اور چلاتے ہوئے کہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ لگائے تھے اور وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ تھپڑ اتنی شدت کا لگا تھا کہ اس کے ہونٹ کا کونا پھٹ گیا تھا اور خون بہنے لگا تھا۔ تھوکیں گے لوگ تم پر، اتنا گندا کر دوں گا میں تمہیں، خود سے پناہ مانگتی پھرو گی، خود سے گھن آئے گی تمہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھا تھا اور وہ خود کو چھڑوا رہی تھی۔ اس نے اس کے فراق کے بازو پھاڑ دیے تھے، اس کی گردن پر لب رکھنے والا تھا جب فجر نے اس کے ہاتھ پر دانت گاڑے تھے اور وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے اٹھایا تھا اور اس کی گردن دبائی تھی، پھر پے در پہ اس پر تھپڑوں کے وار کیے تھے، پھر اس کے سینے سے فراق کا کپڑا کھینچا تھا کہ وہ پھٹ گیا تھا۔ پلیز اذلان، مجھے بچا لو، آ جاؤ اذلان، اس نے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑ دو ارم، میں کسی کی امانت ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ امانت؟ ہاں، کس کی امانت؟ وہ جسے تم نے کبھی شوہر سمجھا ہی نہیں۔ جو عورتیں مضبوط سہارے چھوڑ کر باہر منہ مارتی ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے، بھگتو اب۔ وہ اس پر پھر سے جھکا تھا۔ وہ کمرے میں آئے تو مشی کو ہوش میں آتا دیکھ اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ کیسی ہو مشال ڈارلنگ؟ انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کیا آپ نے میرے ساتھ؟ اسے خوف آیا تھا خود کو کسی انجان جگہ کسی کی باہوں میں دیکھ کر۔
کچھ کیا تو نہیں مگر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کے پاس سے اٹھتے سگریٹ سلگائی تھی۔ اب تم شرافت سے مجھے اپنا آپ سونپ دو، نہیں تو میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ انہوں نے سگریٹ کا کش لگاتے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، پلیز انکل مجھے جانے دیں، آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مشی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی تھی۔ بگاڑا تو بہت کچھ ہے تم نے میرا، اور اب بس زیادہ بحث نہیں، مجھے زیادہ بحث کرتی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ انہوں نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا اور پیچھے سے اس کی فراق کی زپ کھولی تھی۔ پلیز انکل لیو می، آپ کی بھی تو بیٹی ہوگی، چھوڑ دیں مجھے، اس نے ان کی باہوں میں مچلتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، کہکا لگا کر کہتے انہوں نے اس کے کندھے سے فراق کھسکا کر لب رکھنے چاہے تو اس نے زور سے ان کے پیٹ پر مکہ مارا تھا۔ وہ درد سے کراہ اٹھے تھے۔ تم؟ غصے سے دھاڑتے ہوئے جلتا سگریٹ اس کے کندھے پر رکھ کر دبایا۔ جلن کی شدت سے اس کی چیخ نکلی تھی اور وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی جب انہوں نے سگریٹ سلگا کر اس کی گردن پر جگہ جگہ لگانے شروع کیے۔ اب جب تک تم مجھے خود اپنا آپ نہیں سونپو گی تب تک میں تمہیں ایسے ہی جلاؤں گا۔ وہ درد کی شدت سے ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ انہوں نے اس کی فراق جگہ جگہ سے نوچ کر پھاڑ دی تھی، زپ بھی توڑ دی تھی۔ وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ان کو ترس نہیں آ رہا تھا جب وہ اس کی گردن اور کندھے پر جگہ جگہ نشان بنا چکے تو اس کو روتی کو تڑپتی کو اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ وہ تینوں حویلی پہنچ چکے تھے۔ باہر پہرے پر کھڑے پہرے داروں کو باری باری اڑاتے وہ حویلی کی راہداری میں پہنچے تھے۔ نیچے کے سارے کمرے چیک کرنے کے بعد وہ اوپر کی طرف بڑھے اور ہمدانی جو مشی کی عزت داغدار کرنے ہی لگا تھا اسے باہر سے آتے شوہر نے اپنی جانب کھینچا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو اذلان علی اور ہادی کو دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اذلان نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ ارم جو اس پر جھکنے ہی لگا تھا کہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے اذلان کو دیکھ کر اس کی سانس ہی اٹک گئی تھی اور فجر اس نے اس کو تڑپتے ہوئے خود سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ آگے بڑھا تھا، اسے پکڑ کر کھینچ کے زمین پر پٹکا تھا اور اس پر پے در پے مکے برسانے لگا تھا۔ ہمت بھی کیسے کی تو نے، کیسے کی ہمت اذلان حیدر شاہ کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اس پر گندی نظر رکھنے کی، کیسے ہمت کی تو نے؟ وہ اس کو لاتوں سے کچھ سنوں سے مار رہا تھا۔ کیسے تو نے میری بیوی کو، میری دھڑکن کو نقصان پہنچانے کا سوچا؟ کیسے تو نے اسے زخم دینے کا سوچا؟ اس نے اس کا گلا دبایا تھا۔ ارم کا چہرہ خون سے بھر گیا تھا، اس کے منہ سے بھی خون نکل رہا تھا اور فجر دور بیٹھی کانپتی ہوئی بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی، اذلان کے جنون کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے اذلان، ارم نے ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کیے تھے۔ تجھے چھوڑ دوں، تجھے ان ہاتھوں سے چھوا تو نے میری عزت کو؟ اذلان نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو لے جا کر جھٹکے سے مروڑے تھے اور دونوں بازوؤں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ اذلان حیدر شاہ کی غیرت کی طرف گندی نظر سے دیکھنے والوں کو انہیں سانس لینے کا حق بھی نہیں دیتا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر اپنی ہوش اتارنے کی؟ اس نے زوردار ٹھوکر ماری تھی ارم کے بے ہوش وجود کو۔ اس نے ایک نظر کونے میں بیٹھی سکڑی سمٹی فجر کو دیکھا جس کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ چہرے پر تھپڑوں کے نشان، ہونٹ سے رستا خون اور گردن پر نیل کے نشان، قمیض سینے سے بازوؤں سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی محبت کو اس حالت میں دیکھے گا۔ اس کو لگا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے بیڈ کی چادر کھینچ کر اس کی طرف پھینکی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا یہ حال کرنے کی تیری؟ بول بول۔ اب وہ اس کے بے ہوش وجود کو ٹھوکروں سے اڑا رہا تھا، اس پر جنون سوار تھا۔ ازی چھوڑ دے، پولیس دیکھ لے گی، ہادی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اس کو ارم سے دور کرنا چاہا تھا مگر اس پر جنون سوار تھا۔ ادھر جیسے ہی ہمدانی نے ان تینوں کو دیکھا وہ روتی بلکتی مشی کو چھوڑ اپنا موبائل پکڑے کھڑکی سے باہر کودا تھا اور مشی وہ تو بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ علی نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور مشی پر نظر پڑی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دو پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے بار بار یہی دہرا رہی تھی۔ سارا لباس اس کا پھٹا ہوا تھا، کندھے سے فراق ٹلکی ہوئی، گردن پر کاندھے پر سگریٹ کے نشان۔ علی کے دل کو کچھ ہوا تھا، چھوٹی سی نازک سی گڑیا کتنے عذاب سے گزری تھی۔ مشی مشی، اس نے آگے بڑھ کر آواز دی اور مشی نے اٹھ کر اسے اپنے پورے زور سے گلے لگایا تھا، جیسے اگر وہ چلا گیا تو اس کے ساتھ پھر کچھ برا ہو جائے گا۔ مشی اٹھو، میں ہوں علی، کچھ نہیں ہوگا، ادھر دیکھو۔ اس نے اسے اٹھایا تھا اور وہ اس کے گلے لگی، بس بار بار یہی دہرا رہی تھی، نہیں علی مجھے مت چھوڑو، مجھے
ڈرٹی کر دیں گے، مجھے گھر لے جاؤ، مجھے گھر جانا ہے، مجھے انابی کے پاس لے جاؤ، فجر کو چھوڑ دو، ڈونٹ ڈو ڈرٹی ود می، لیو می۔ وہ ڈرٹی کر رہے تھے مجھے، وہ مونسٹر ہیں۔ ڈرٹی کا لفظ سن کر علی نے شدت سے مٹھیاں بھینجی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اس کی تکلیف کا سوچ کر دل ایسے جیسے کٹ گیا تھا اور روح کسی نے کھینچ لی ہو۔ قسم کھاتا ہے علی ارقم خان، تمہارے ایک ایک زخم کا بدلہ لے گا، تمہیں اس حالت میں پہنچانے والے کے جسم سے روح نوچ لے گا، نہ زندہ چھوڑے گا نہ مردہ۔ اس نے اسے آہستگی سے الگ کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، وہ جس کے گلے لگی اپنی تکلیف برداشت کرتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہاتھوں میں تیری ریکھاؤں سا میں لفظوں میں اپنے تو بن لے مجھے، آواز کیا دوں میں بے صدا ہوں، دھڑکن میں اپنی سن لے مجھے، میں زندگی ہوں جی لے مجھے تو، آنسو ہوں تیرا پی لے مجھے تو، میں خواب جیسا ٹوٹا ہوں تجھ میں بکھرا ہوں تجھ میں چن لے مجھے، دیکھ لے تجھ میں ہوں میں تو ہی میرا ہے آئینہ۔ پھر اس نے بیڈ کی چادر سے اس کے جسم کو ڈھانپا تھا اچھی طرح، اور دروازے پر کھڑے ہادی نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اب وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اٹھا کر باہر کی طرف جا رہا تھا۔ پولیس آ چکی تھی وہاں، وہ اس حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لے رہی تھی۔ عزی تم فجر اور مشی کو لے کر گھر جاؤ، میں اس سب سے فارغ ہو کر آتا ہوں، ہادی نے اسے کہا۔ تم نہیں لے جاؤ، اذلان نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ عزی پلیز، شی نیڈ یو، اس نے فجر کی شی نیڈز یو، اور میں کیا ہوں؟ کسی نے جاننے کی کوشش کی میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، کس کرب سے گزر رہا ہوں؟ پوچھو اس سے، اگر میں نہ آتا یا علی کو اس واقعے کی خبر نہ ہوتی تو کیا حشر ہوتا اس کا؟ میری روح بھی کانپ اٹھتی ہے یہ سوچ کر۔ اپنے ساتھ ساتھ اس نے اس بچی کی زندگی کو، اس کی عزت کو بھی داؤ پر لگایا۔ اس نے مجھ سے انتقام کی خاطر، مجھ سے علیحدگی کی خاطر اذلان حیدر شاہ کی عزت کو داؤ پر لگایا ہے۔ میرا دل بند ہو رہا ہے، میں مر رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں اپنے اندر کی لڑائیوں سے لڑتے لڑتے۔ میری بیوی کو اس گندے انسان کے ناپاک ہاتھ، اس نے گاڑی کے شیشے پر مکہ مارا تھا اتنی شدت سے کہ وہ چکنا چور ہو گیا تھا، اور اس کا ہاتھ لہو لہان، اور بس یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ فجر لہرا کر زمین پر گری تھی، اور وہ اپنے ہاتھ کی فکر کیے بغیر ایک جست لگا کر اس تک پہنچا تھا، اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا، اپنے سینے میں بھینجا تھا، کسی قیمتی متاع کی طرح بچھڑ کے ذات عشق میں ہوئے تنہا، تھکے تنہا، گرے تنہا، اٹھے تنہا، پھر چلے تنہا۔ میں کہہ رہا تھا نا ابھی کچھ مت کہہ، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بس ہادی، اب مزید نہیں، اور نہیں برداشت کر سکتا میں یہ سب، اب بس میری ہمت ختم ہوئی، اس سے جڑی ساری خوش فہمیاں ختم ہوئی، اب بس مجھے آخری بار انابی سے بات کرنی ہے، کہتے ہوئے اس نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ جاری ہے دوستو، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ ویڈیو پہ اچھے تبصرے لازمی کیا کریں دوستو ایپیسوڈ کے متعلق۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔